بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ لیں جناب۔ اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ، قیدی نمبر 804 کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک ملاقاتی کو دیے جانے والے حیران کن جواب نے پورے نظام کو لمبا لٹا دیا ہے۔ جی ہاں، کپتان کی جانب سے صاف صاف انکار کر دیا گیا۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا، عمران خان صاحب کے پارٹی رہنماؤں کو نہیں ملنے دیا گیا۔ اس وقت کی تفصیلات جو میں رات 8 بجے کے آس پاس کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابھی تک عمران خان کی بہنوں، عمران خان کے پارٹی رہنماؤں کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ لیکن پھر عمران خان کا یہ پیغام کیسے باہر آ گیا کہ انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا ہے؟ سوری، نو ڈیل۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو صاف جواب اور ساتھ ہی ساتھ ایک حیران کن جواب بھی دیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت کو۔ وہ تفصیلات بھی جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے جناب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال تھی اڈیالہ جیل کے باہر، جب ہم نے آپ کے لیے لیٹسٹ جو معلومات حاصل کیں تو وہ جناب کچھ یوں تھی کہ وہاں پر روک کے رکھا گیا تمام تر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، عمران خان صاحب کی بہنوں کو، اور اس کے بعد پھر ایک ملاقات کروا کر ایک مخصوص شخصیت کے ساتھ خبریں پاکستانی میڈیا کے ذریعے اس قسم کی چلوائی گئیں کہ جناب عمران خان صاحب نے قومی ڈائلاگ کا کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، قومی ڈائلاگ کا اہتمام کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے۔ یہ پیغام کچھ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے ذریعے پہنچایا گیا، لیکن اصل پیغام ہم نے آپ کے لیے اس 30 منٹ کی ملاقات کے اندر کیا ہوا، جو کہ عمران خان صاحب سے مرضی کی ملاقات کروائی گئی، اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے لیے حاصل کی ہیں، وہ جناب آپ کو بتائیں گے۔ پہلے جناب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان سے ملنے آنے والی عمران خان کی بہنوں کو پولیس نے گورکھپور ناکے کے اوپر روک لیا۔ علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمیٰ خان یہ اڈیالہ جیل راولپنڈی گئی تھیں، اور جناب بشرا بی بی کے اہل خانہ بھی پہنچے تھے۔ بشرا بی بی کے اہل خانہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے اجازت ملی ہے کچھ لوگوں کو، وہ ملاقات کرنے اندر گئے ہیں، جن میں مہر النساء اور مبشرہ شیخ ہیں، جبکہ علیمہ خان صاحبہ کو، ان کی بہنوں کو، عمران خان صاحب کی اور کچھ کارکنان کو، انہیں جناب اڈیالہ جیل سے پہلے ہی گورکھپور ناکے پر، فیکٹری ناکہ بھی اسے کہا جاتا ہے، وہاں پر روک دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جو ہے وہ نعرے بھی لگائے اور کہا کہ جناب ہمیں ملاقات کرنے دی جائے۔ لیکن پھر یہ خبر کیسے باہر آ گئی؟ علیمہ خان نے کیا کہا وہاں پر جب انہیں روکا گیا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہمشیرہ نورین خان نے کہا کہ عمران خان نے قومی ڈائلاگ کا کبھی نہیں کہا، مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت خوف کی وجہ سے ایسی خبریں چلوا رہے ہیں۔ عظمیٰ خان کا کہنا تھا کہ اب ڈائلاگ یا مذاکرات کی بجائے تحریک چلے گی۔ نورین نیازی کا کہنا تھا کہ عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی تو قومی ڈائلاگ کا کیسے انہوں نے کہہ دیا، کس کو کہہ دیا؟ 2 ہفتوں سے زائد ہو گئے ہیں، کوئی پارٹی رکن عمران خان صاحب سے نہیں ملا۔ اس موقع پر علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ گزشتہ ملاقات تک، جس کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اس وقت تک تو قومی ڈائلاگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، اور جب عظمیٰ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئیں تو اس وقت بھی انہوں نے قومی ڈائلاگ کا نہیں کہا، اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ڈائلاگ کی بجائے تحریک کو آگے بڑھایا جائے، اور موجودہ جو حکومت ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ خوف کی وجہ سے ایسی خبریں چلوا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈائلاگ کا کہا ہے، اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو گورکھپور ناکے پر روک دیا گیا، ملنے انہیں نہیں دیا جا رہا۔ 2 ہفتے پہلے جب وہ پچھلے ہفتے جب وہ ملاقات کے لیے گئی تھیں، انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو اسی پلیٹ فارم پر بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کی کچھ وجہ ہے، اور اس حوالے سے 18 اور 19 اگست کی جو تاریخ ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے، اور کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی انہوں نے اپنی آئی پر کرنی ہے۔ وہ لفظ میں دوبارہ بھی پنجابی کا یوز نہیں کر رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کرنی ہے، لیکن اب عمران خان صاحب ان کی ڈیل کے اوپر جناب کسی صورت راضی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے جن صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آدھا گھنٹہ،
جناب ان کا کیا کہنا ہے، ان کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کا کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے اس قسم کی خبریں پھیلائی گئی تھیں، کہا گیا تھا کہ ڈاکٹروں کی ایک 3-4 رکنی ٹیم جس کا تعلق پمز ہاسپٹل کے ساتھ ہے، وہ عمران خان صاحب کا انہوں نے جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ کیا، ان کے نام بھی دیے گئے تھے، لیکن یہ تمام تر خبریں پمز اسپتال کے ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچی تھی، اڈیالہ جیل کے ذرائع سے پہنچی تھی۔ یعنی ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے، پمز اسپتال کے ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے، ان کے نام بھی دیے جا رہے ہیں، پھر ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہم نے جناب گلے کا اور کان کا اور ناک کا معائنہ کیا اور وہ ٹھیک ہیں، اور پھر یہ خبریں بھی ذرائع سے آ رہی ہیں، اور کہا گیا کہ ایک رپورٹ جاری کی جائے گی، وہ رپورٹ بھی نہیں آئی۔ لیکن اڈیالہ جیل کے ذرائع سے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے، کیونکہ چند دن پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈالی تھی کہ جناب ہمیں اس بات کا خدشہ ہے، اور پہلے بھی کئی بار ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اخبارات، ٹی وی، دیگر چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، کھانا بھی اس طرح سے نہیں ملتا جو وہ وہاں پر خود اپنے پیسے دے کے اپنی مرضی کا بنواتے ہیں، بلکہ انہیں ایسا کھانا دیا جاتا ہے جس سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، جس پر پہلے بشرا بی بی نے بھی کہا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت نے اس کے اوپر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ کچھ دیگر لوگوں نے بھی، فیصل واؤڈا اور دیگر لوگوں نے بات الزام اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ لگایا تھا، لیکن انہوں نے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جان کو وہاں پر خطرہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب یہ کہا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، علی امین گنڈا پور نے درخواست ڈالی، پوری پی ٹی آئی نے ڈالی کہ جناب عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے کروایا جائے۔ انہوں نے وہ بات نہیں مانی کیونکہ قید تنہائی میں رکھنا تھا، اور کہا جی کہ ہم میڈیکل چیک اپ کروا رہے ہیں، اور پھر ایک خبریں چلوا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس مزدور صحافی نے اپنے پلیٹ فارم پر آپ کو خبر دی تھی کہ یہ کنفرم نہیں ہوا، ہاں عمران خان صاحب سے ملاقاتی پہنچے ہیں، پی ٹی آئی کے ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹرز ہیں، ہم نے بھی کہا تھا کنفرمیشن نہیں ہے وہ ڈاکٹرز ہیں، ہاں اتنا ضرور کہا تھا کہ ان کی جانب سے عمران خان صاحب کو جو ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے، جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ نفسیاتی ذہنی دباؤ ڈال کر عمران خان صاحب کو ڈیل کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب سے یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کا کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ صحت ٹھیک ہے، کتابیں، اخبارات اور ٹی وی ان سے لے لیا گیا ہے اور بالکل تنہا کر دیا گیا انہیں۔ یہ جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے کیونکہ مزدور صحافی اسی پلیٹ فارم پر یہ بات آپ کے گوش گزار کر چکا ہے، جس کی اب کنفرمیشن ہو رہی ہے۔ میں آگے چل کر اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں جس سے یہ ملاقات ہوئی ہے، مرضی کی ملاقات، جو کہ اڈیالہ جیل کے جو کرنل صاحب ہیں وہاں پر جو تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جن کے متعلق عمران صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ان کی اجازت سے ان صاحب نے ملاقات کی۔ حالانکہ نام تو 6 جو ہے ملاقاتیوں کے دیگر تھے جن وکلا نے جو ہے وہاں پر عمران خان صاحب سے ملنا تھا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کا دن تھا، آج منگل ہے اور جمعرات ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اس کے اوپر، لیکن ان کے سامنے کسی عدالت کے آرڈرز کی کیا اہمیت ہے بلا، اور پھر اگر عدالت کے آرڈر تسلیم نہ کیے جائیں تو عدالتیں بڑا کیا کر لیں گی، عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے۔ خیر، عمران خان صاحب کو جناب جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ وکلا بھی باہر موجود ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں بھی باہر موجود ہیں، اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی اہلیہ سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس کے اوپر بھی آرڈرز باقاعدہ طور پر کورٹ کے موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بھی جیل کے اندر ہیں، اور ہفتہ وارانہ بنیادوں پر عمران خان صاحب کی ان سے بھی جو ہے ملاقات کروائی جائے۔ اور یہاں پر ٹھٹھا اڑایا گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کیوں جناب اپنی اہلیہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ آصف زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے جس قسم کی جیل کاٹی سب کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے، بلکہ دیگر سیاستدانوں نے بھی جس قسم کی جیلیں کاٹی۔ اگر بہادری کے ساتھ کسی نے 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، جو اس سے پہلے جناب جو ہے وہ اٹک میں اور اس کے بعد اڈیالہ میں 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن بڑی بہادری کے ساتھ عمران خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں، ان کے دشمن بھی یہ بات مان رہے ہیں۔ تو جناب یہ جو ملاقات ہوئی تقریباً 30 منٹ کی، اس میں جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ تاریخ رات کے بعد طلوع سحر ضرور ہوگی، اور پارٹی کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ کسی صورت میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ یہ جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے، سوری نو ڈیل، صاف انکار۔ پارٹی کو انہوں نے کہہ دیا کہ میں بھی کوئی ڈیل نہیں کر رہا، آپ بھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، کیونکہ چند دن سے اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ممکن بنانے کی جو ہے وہ جو اس حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ آئے ہیں، اگرچہ کہا تو یہ جانا چاہیے کہ انہیں انصاف ملا ہے، ڈیل نہیں، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے۔ اور پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی کام کیا گیا، وہاں جب وہ نہیں مانے تو دوبارہ ان کی جو ہے وہ ضمانت کے حوالے سے کیسز جو ہے ان کے کینسل ہوگی جناب، ان کی ضمانتیں، اور دوبارہ سے جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی
صاحب اگرچہ ابھی سزائیں ان کی ختم ہوئی ہیں، باہر نہیں ہیں، کچھ کیسز ان کے اوپر ہیں، لیکن اس قسم کی کوششیں جاری تھیں طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ انہیں آگے لایا جائے، مائنس عمران خان کیا جائے، لیکن جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے، انہیں انصاف ملا ہے اور عمران خان صاحب کو کسی صورت مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے بلکہ یہ بات بھی کی کہ کس چیز کی ہم معافی مانگیں، ہم نے کیا کیا ہے، یہ معافیاں شافیاں منگوانا آپ چھوڑیں، پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق آپ چلائیں۔ پھر رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ کے جناب معافی مانگنے کا مطلب پیر پکڑنا نہیں ہے بلکہ احساس ہے تو آپ احساس کریں، یعنی ان کی بے چینی جو ہے وہ ظاہر ہے ان تمام تر چیزوں سے، اور مسلسل جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان ہیں، سہیل وڑائچ صاحب ہوں یا پھر انصار عباسی صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، مسلسل اپنے کالموں کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر وقتاً فوقتاً یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ آپ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، ان سے جناب معافی تلافی کر لیں، ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ لیکن یہ جو پیغام ہے عمران خان صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت عدلیہ کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور انتخابات کے حوالے سے میں نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو پیغام پہنچا دیا ہے، وہی میڈیا کو بتائیں گے کہ انتخابات کے حوالے سے کیا کرنا ہے، کیونکہ مختلف رائے ہیں۔ پارٹی یہ بات کر رہی ہے کہ جناب ہمیں ضمنی انتخابات کے اندر جانا چاہیے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، علیمہ خان صاحب بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا کہ پارٹی جو ہے وہ کسی قسم کے ضمنی الیکشن کے اندر نہ جائے، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، جو یہاں سے ووٹ لے کے آئے جیتے اور انہیں غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے جو ہے وہ انہیں نااہل کر دیا گیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، ہم اس جعلی نظام کو، جعلی سسٹم کو نہیں مانتے، اس لیے آپ ان ضمنی انتخابات کو جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ سیلاب متاثرین کا جب انہیں بتایا گیا، انہوں نے کہا ان کی ہر ممکن جو ہے وہ مدد کی جائے، اور عمران خان صاحب کو قانونی معاملات کے اوپر اور جو ان کے کیسز چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی جناب انہیں بریفنگ دی گئی۔ یہ جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، ان صاحب کا نام ہے جو ہے وہ وکیل علی بخاری، جو ہم تک معلومات پہنچی ہیں، یہ 6 رکنی وہ جو نام دیے گئے تھے نا 6 وکلا کے، ان میں سے جو مطلب ان کا نام بھی تھا، کئی سینئر وکلا کو اجازت نہیں دی گئی، انہیں دی گئی، اور انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے کی ملاقات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ہے وہ کہ بالکل عمران خان صاحب نے یہ بات واضح کی ہے، پارٹی کو عمران خان صاحب نے یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی میں وہ ساری چیزیں بلکہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو انہوں نے جو ہے وہ شیئر کی ہیں، جو علی بخاری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے اور 6 وکلا کے نام دیے گئے تھے، صرف مجھے ملاقات کرنے دی گئی، عمران خان صاحب کی بہنوں کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ کتابیں، اخبارات اور ٹی وی ایک بار پھر ان سے لے لیے گئے ہیں، ان کو بالکل تنہا کر دیا گیا ہے، قانونی معاملات اور کیسز پر میں نے انہیں بریفنگ دی ہے، عمران خان کے وکلا بہنیں جیل کے باہر موجود ہیں، میں نے انہیں بتایا ہے، عمران خان صاحب کی اہلیہ سے بھی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، عمران خان نے کہا ہے کہ یہ ایک تاریک رات ہے، اس کے بعد طلوع سحر ہر صورت ہوگی۔ پارٹی رہنماؤں کو انہوں نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ کہہ دیا کہ کسی صورت کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو مکمل کنٹرول کیا گیا ہے، خالی نشستوں پر انتخابات کے حوالے سے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو پیغام پہنچا دیا ہے، وہی میڈیا کو بتائیں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن جو ہے وہ مدد کرنے کا کہا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ جناب کسی قسم کا کوئی میڈیکل چیک اپ ان کا نہیں ہوا۔ اس جواب کو یہ جو عمران خان صاحب نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی اعلیٰ ترین عسکری شخصیات کو جو یہ جواب دیا ہے نا، اس کو انتہائی حیران کن قرار دیا جا رہا ہے ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب یہ کہا تھا کہ شاید اب ہم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب کو توڑنے میں، عمران خان صاحب کو گرانے میں ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ مسلسل جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو تازہ ترین اطلاعات میرے پاس پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق جاوید ہاشمی صاحب بھی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ہمراہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں عمران خان کو سلوٹ کرنے آیا ہوں، عمران خان جو قربانیاں دے رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں دی، میں آوازیں بلند یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان زندہ باد۔ جی ہاں، جاوید ہاشمی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا وہ حصہ بنے تھے، بعد میں پھر جناب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا، اس وقت خیر بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ سوال ہوا تھا۔ اچھا، آج ایک بار پھر جو ہے نا وہ سہیل وڑائچ صاحب کو کوٹ کر کے اس قسم کی باتیں ایک بار پھر کی جا رہی ہیں کہ فوج عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کو بھی تیار ہیں، وہ چاہتے ہیں عمران خان اس نظام کو چلنے دیں، الیکشن کمیشن غلط ہے، حکومت بھی جعلی ہے، فوج سے بھی غلطی ہوئی، عمران خان سب کو ایک ساتھ فارغ کرنا چاہتے ہیں، میرا ان سے اختلاف ہے۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو، موجودہ حکومت کو، اور اس وقت جو کچھ اعلیٰ ترین عسکری شخصیات کی جانب سے ہو رہا ہے، انہیں ایک وقت میں جو ہے وہ
بیک فٹ پہ چلے جانا چاہیے، اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ پاکستانی عوام کی خواہشات کے مطابق، امیدوں امنگوں کے مطابق جو ہے وہ انہی کو ملنا چاہیے جنہیں ووٹ ملا ہے، اور اس جعلی نظام کو مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے کپتان عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یہ پیغام دیتے ہوئے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔